وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ معزز سامعات و سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں، بلکہ اس میں علماء کرام اور خطیب حضرات سے فرانس کے گستاخانہ واقعے کے متعلق ایک درخواست کرنا ہے۔ قابل صد احترام علماء کرام اور معزز خطباء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرانس میں پیش آمدہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا واقعہ آپ جیسے خواص کے لیے تو کیا، ہر ادنا مسلمان کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہے۔ پیغمبر اسلام کی بے حرمتی در حقیقت اسلام کی اور تمام اسلام پسندوں کی بے عزتی ہے، اور اس پر خاموشی اختیار کرنا بھی ایک طرح سے بدبخت گستاخ رسول کی تائید کے مترادف ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اطاعت رسول ہم پر فرض ہے، اسی طرح حفاظت عصمت رسول بھی ہم پر فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے حبیب اور ہمارے محبوب پیغمبر عالم سرور دو عالم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عزت کا دفاع کیا جائے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں اور حدیثی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے ڈیفنس کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے لے لی ہے، جس طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرما کر قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے بدبخت گستاخان رسول کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرما دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی طرف سے آپ کے مخالفین، مشرکین، منافقین، حاسدین، معاندین سب سے نمٹ لوں گا۔ دوسری جگہ سورہ حجر میں آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو دلی تکلیف ہو رہی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا انتقام لینے اور انہیں سزا دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم کافی ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یوں تو پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسی مخالفتیں اور گستاخیاں اور بے حرمتیاں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انہی انبیاء کرام سے فرما دیا کہ آپ خود اپنی طرف سے صفائی دے دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، یا قومی لیس بی ضلالہ، اے لوگو، اے میری قوم، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں گمراہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، البتہ حقیقت یہ ہے میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ قوم ہود نے کہا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، اے ہود بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، یا قومی لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہونے کا طعنہ دیا گیا
تو انہیں حکم ہوا اے موسیٰ ان کے طعنے کو رد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، کیا تم حق بات سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ عقل و شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ پچھلے انبیاء کرام پر جب طعنا کیا گیا، ان کا استہزاء کیا گیا، ان کا مزاح کیا گیا، ان کی مخالفت کی گئی، تو خود انہی کو ذمہ داری دے دی گئی کہ تم رد کرو، تم اس کا جواب دے دو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کی گئی تو فرمایا گیا اے میرے محبوب آپ ایک طرف ہو جائیں، ان سے میں خود نمٹ لوں گا، ان بدبختوں کے طعنوں کے جواب میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وما صاحبکم بمجنون ولا بقول کاہن وما هو بقول شیطان الرجیم ان شانئک هو الابتر ما ودعک ربک وما قلا۔ جب سے آپ منتخب اور مبعوث ہوئے ہیں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ اور اس جیسی کئی آیتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس فرمایا اور آپ کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ معزز علماء کرام اور خطباء عظام، اگرچہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، مگر سبب کے درجے میں یہ کام کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ان تمام کی ذمہ داری ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے محبوب و معصوم بندے اور آخری رسول جانتے اور مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ موجودہ عالمی وبا کے ماحول میں اگر ریالیوں اور جلوسوں کی شکل میں اجتماعی اور جمہوری انداز پر دفاع کا راستہ اختیار کیا جائے تو یہ نہ شرعاً مناسب ہے نہ عقلاً اور عرفاً بہتر ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے بنگلور کے شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے معاملے میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔ سماج کے دشمن عناصر اور شر پسند کون تھے اور کون سے بیچارے معصوم بندے گرفتار ہوئے اور کون اپنی بے گناہی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس لیے ایسے نازک حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمعیت علماء کی جانب سے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جمعہ کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات عامۃ المسلمین کو ہدایت دیں کہ وہ اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ اور دفاع کی یہ شکل کافی نہیں ہے کہ ہم صرف کوئی مذمتی پروگرام کر لیں یا کوئی مذمتی تجویز اپنی نجی میٹنگ میں پاس کر لیں یا کوئی مذمتی بیان میڈیا میں دے دیں، بلکہ اپنی طاقت بھر کوئی ایسا مؤثر کام ہونا چاہیے جس سے بدبخت گستاخ رسول پر اور اس کی حمایتی گورنمنٹ پر زبردست اثر پڑے۔ اور وہ کام وہی ہے جو دنیا بھر کے علماء کرام نے اور مسلم تنظیموں نے تجویز کیا ہے کہ فرانس کی تمام پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمارے خطباء کرام عامۃ المسلمین کو یہ بھی بتائیں کہ فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت ہند کے معزز صدر، پی ایم اور فارن منسٹر کو اپنا مذمتی بیان ای میل کریں جس میں جمعیت علماء ہند کے بیان کے مطابق یہ واضح کیا جائے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے غیر جانبداری اور انصاف پر مبنی رہی ہے۔ اس طرح کی یک طرفہ کارروائی ہماری پالیسی اور روایت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ حکومت ہند نے ترکی کے ذریعے فرانسیسی صدر کی توہین پر اپنے دکھ اور ہمدردی کا اظہار تو کیا، لیکن خود فرانسیسی صدر کے قابل مذمت اور دہشت گردانہ عمل کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ حکومت ہند نے حمایت کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، جس سے نہ صرف بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کی بلکہ
سارے عالم کے مسلمانوں اور سیکولر افراد کی دل آزاری ہوتی ہے۔ شان رسالت مآب کا دفاع کرتے ہوئے ایک کام تو یہ ہے کہ ملک کے بڑے ذمہ دار لوگوں کو اپنا مذمتی بیان ای میل کیا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر مسلمان اپنا مذمتی بیان شائع کرے۔ جس کے پاس جو بھی میڈیا کا راستہ ہو اس کو اختیار کرتے ہوئے ایک میسج فارورڈ کیا جائے کہ میں فرانس کے موجودہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور میں اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب اور میرے محبوب سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے کائنات اللہ تعالی کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی ہیں، اور میں سب کو اس کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ معزز علماء کرام اور خطباء اعظام، اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے موقع پر عامت المسلمین کو بتایا جائے کہ ہم عشق رسول اور حب نبی کے صرف دعووں سے اور عشق رسول کے سنہرے لفظوں سے عاشقان رسول نہیں بن سکتے۔ صرف وقتی پروگراموں سے ہم اسلام پسند یا محافظ اسلام نہیں بن سکتے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ سیرت رسول کے مسلسل مطالعے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہی سے ہم سچے وفادار مسلمان بن سکتے ہیں۔ جب ہم سچے وفادار مسلمان بن جائیں گے تو پورا جہاں ہماری غلامی کرے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے خطباء اعظام اس دینی اپیل کو قبول فرمائیں گے اور جمعہ کے خطبات میں ان ہدایتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان محافظین اسلام علماء کرام اور خطباء اعظام کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔